الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے کی جتنی بھی آیتیں ہیں ان آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے. آج کے درس میں آپ کے سامنے اس آیت کی تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ انجام دینے والوں کو خوشخبری سنائی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے اور ان کو بتا دیجئے کہ آپ کے لیے یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. ایک ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان کو جب جب جنت کا پھل دیا جائے گا رزق کے طور پر، کھانے کے طور پر، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہمیں دیا جا چکا ہے. یعنی دیکھنے میں وہ پھل دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، لیکن ذائقے میں اور مزے میں وہ دنیا سے بالکل ہی الگ ہوں گے، اور ان پھلوں کا ذائقہ اور مزہ ایسا ہوگا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اس جنت میں اہل جنت کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی، ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے. آئیے گہرائی کے ساتھ اس آیت کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں نے جنت کی بہت ساری نعمتیں بیان کی ہیں. کچھ نعمتیں رہ گئی تھیں، ان نعمتوں کو میں دوبارہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا ہے. بہت ہی زبردست جنت اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. آئیے اس جنت کے بارے میں کہ کتنی زبردست جنت ہے یہ ایک حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا اور پوچھا کہ اے اللہ رب العالمین، جنت سب سے نچلے درجے کا جنتی کون ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب سے نچلے درجے کا جنتی وہ ہوگا جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہ بعد میں آئے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ جائے گا، اس کے دل میں یہ الہام کیا جائے گا، یہ بات ڈالی جائے گی کہ جنت میں جنتیوں نے اپنی اپنی جگہ لے لی ہے، پوری جگہ فل ہو گئی ہے. حالانکہ جنت اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العالمین اس جنت کو پر کرنے کے لیے، بھرنے کے لیے الگ سے ایک مخلوق تیار کرے گا. تو اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ جنت پوری فل ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے. تو وہ آ کے کہے گا اے اللہ رب العالمین، میں جنت میں کیسے داخل ہوں؟ تمام جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی ہے اور انہوں نے اپنا انعام وصول کر لیا ہے اور نعمتیں حاصل کر لی ہیں. اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ
کہ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ میں تجھے دنیا کی بادشاہت جیسی ایک بادشاہت، دنیا بھر کی بادشاہت جیسی ایک بادشاہت، اس جیسی ایک اور بادشاہت، اس جیسی ایک اور بادشاہت تجھے عطا کروں دے دوں، کیا تو اس بات سے راضی ہے؟ وہ کہے گا اللہ رب العالمین میں اس بات سے راضی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا ھذا لک وعشرۃ امثالہ، ھذا لک وعشرۃ امثالہ، اس جیسی ایک مملکت میں نے تجھے دی، اور اس جیسی 10 اور مملکتیں، 10 اور بادشاہتیں میں نے تجھے دی۔ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، اور وہ ساری چیزیں میں نے تجھے دی جس کی خواہش تیرا دل کرے گا۔ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت ملے گی، وہ ساری چیزیں میں نے تجھے دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ رب العالمین یہ تو ہوا سب سے نچلے درجے کا، سب سے کمتر درجے کا جو جنتی ہوگا اس کا یہ حال ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائے گا، تو جو سب سے اونچے درجے کا جنتی ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین اردت غرست کرامتهم بیدی وختمت علیہا فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت و توقیر کرنا اپنے ہاتھ سے گاڑ دیا ہے، اور اس پہ مہر لگا دی ہے کہ ان کا میں بہت ہی زبردست اکرام کروں گا، ایسا اکرام کروں گا، ان کو ایسی نعمتیں عطا فرماؤں گا، ان کو ایسی عزت دوں گا جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سوچئے، تصور کیجئے کہ سب سے نچلے درجے کا جو جنتی ہوگا اسے دنیا جیسی 10 بادشاہتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، اور اسے ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کا دل کرے گا اس کو، اور جس سے اس کی آنکھوں کو لذت محسوس ہوگی، سب کچھ اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کو خوشخبری سنا دو، شرط لگا دی کہ ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ بھی شرط ہے۔ اگر اعمال صالحہ نہیں پایا جاتا تو ایمان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، اور اگر کوئی اعمال صالحہ تو کرے، نیک کام کرے، لیکن ایمان نہ پایا جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بہت بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، تو ان کا نیک کام ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ فائدہ کس کو پہنچائے گا؟ اہل ایمان کو ان کے نیک اعمال فائدہ پہنچائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جنت میں انہیں طرح طرح کے پھل دیے جائیں گے، وہ اسے کھائیں گے، اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ وہ جو کھانا کھائیں گے، وہ پھل کھائیں گے، وہ میوے کھائیں گے، وہ جائیں گے کہاں؟ کیا انسان کو بول و براز کی، پیشاب اور پخانے کی ضرورت پڑے گی جنت میں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ان کو جنت میں پیشاب اور پخانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ تو ان کو تھوک آئے گا، نہ ہی ان کی ناک بہے گی، اور نہ ہی ان کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی دلیل موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی جابر رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت یاکلون ویشربون ولا یتفلون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ مزے سے کھائیں گے، پیئیں گے، نہ انہیں تھوک آئے گا، نہ ہی انہیں پیشاب اور پخانے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی ان کی ناک بہے گی۔ تو بعض صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فما بال الطعام، کھانے کا کیا ہوگا؟ وہ جو کھانا کھائیں گے جنتی لوگ اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جشاء ورشح کرشح المسک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ڈکار آئے گی، جیسا کہ میں نے بیان کیا آج، ایک ڈکار آئے گی، اور ایک ڈکار سے ہی وہ کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ان کو پسینہ آئے گا جو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگا، اور اسی سے ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یہ نعمت اللہ رب العالمین جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ تو اتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تو دن رات محنت کرنی چاہیے، دن رات کوشش کرنی چاہیے
نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سنن و نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جنتیوں کو جنت میں ایسی پاکیزہ بیوی عطا کی جائیں گی جو ہر چیز سے پاک و صاف ہوں گی، ان کی زبان بھی پاک و صاف ہوگی، ان کی بول بہت میٹھی ہوگی، ان کو اللہ رب العالمین حیض اور نفاس کے خون سے بھی پاک و صاف رکھے گا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آئیے کیسی بیویاں ہوں گی وہ، اس کا اندازہ ایک حدیث کی روشنی میں لگاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صبح کے وقت یا شام کے وقت نکلنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ وَلَقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قَيْدٍ یعنی صوتہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے رسول نے فرمایا اور جنت میں ایک کمان کے برابر، ایک ہاتھ یا ایک کوڑے کے برابر جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حوروں کا اور جنت کی بیویوں کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطلعت الى اہل الارض لاضاعت ما بینہما ولملأته ریحا، کہ اگر جنت کی ایک عورت دنیا والوں کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو دنیا اور آسمان کے درمیان روشنی ہی روشنی ہوگی اور پورے میں چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس عورت کے سر پر، جنت کی جو حور ہے یا جنت کی جو عورت ہے، جنت کی جو بیوی ہوگی، اس کے سر پر جو روپٹہ ہے وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ حال ہے جنت کی عورتوں کا، جنت کی حوروں کا۔ آج کل ہمارے نوجوان حرام طریقوں سے اور حرام ذریعوں سے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ان کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں، اگر وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کر کر زندگی گزارے تو وہ یہ سارے غلط کام چھوڑ دیں گے۔ ایک گنہگار انسان کو، ایک برے انسان کو اگر جنت کی نعمتوں کا اندازہ ہو جائے تو وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھائے گا، اپنے ہر عمل کا جائزہ لے گا کہ وہ جو بھی کر رہا ہے کیا اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اللہ رب العالمین خوش نہیں ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ اس کام کو فوراً چھوڑ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل اللہ رب العالمین کو ناگوار گزرے، اللہ رب العالمین کو پسند نہ ہو اور وہ عمل کرتے کرتے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہمیں موت آ جائے، تو یہ بہت بڑی بدبختی کی علامت ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کا خاتمہ ایمان بالخیر پہ کرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کو پانے کے لیے دن و رات محنت کریں اور کوشش کریں۔ جنت کی کچھ نعمتیں رہ گئی تھیں، اس کا میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کیا اور بتایا آپ کو کہ سب سے اونچے درجے کا جو جنتی ہوگا اس کا کس طرح سے اللہ رب العالمین اکرام کرے گا، اس کی کس طرح سے عزت افزائی کی جائے گی، اس کی کس طرح سے آؤ بھگت کی جائے گی، اور سب سے نچلے درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم کو صحیح سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔